نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ناظرین و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ کو اور مجھے اور حضور کی پوری امت کو خیر و سلامتی اور خیر و برکات عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، بالکل قریب آ چکا ہے یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور حضور کی پوری امت کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نعمتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کو سجا دیتا ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، جنت کو سجا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو اور شیطانوں کو قید کر دو۔ تو شیطانوں کو زنجیروں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو ورغلا نہ سکیں، بہکا نہ سکیں، تاکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے بندے صحیح طور سے صحیح طریقے سے روزے رکھ سکے، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف فرما سکیں، اپنے لیے بخشش مانگ سکیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خیر و سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ تو سبحان اللہ، یہ صرف رمضان المبارک میں ہی ایسا کیا جاتا ہے، باقی 11 مہینوں میں شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، شیطانوں کو جکڑا نہیں جاتا، باقی 11 مہینوں میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جنت کو سجایا نہیں جاتا۔ باقی 11 مہینوں میں بندہ اپنے اعمال کو کرتا رہتا ہے۔ وہ میرے رب کریم کی مرضی ہے، وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن ماہ مبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے جیسے ہی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو دگنا کر دیتا ہے، رحمت کی بارش چھم چھم برسنے لگتی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کرا دیتا ہے، جہنم کو بند کروا دیتا ہے، مسلمانوں کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کے اوپر اپنا بے حساب کرم فرمانے لگتا ہے، کیونکہ تاکہ میرے بندے لعلکم تتقون، کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے متقی پرہیزگار بن جائیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کا بندہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہ جائے، تو یقیناً وہ انسان بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ کر سکا، جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش نہ کروا سکا، یقیناً وہ بد نصیب ہے۔ عزیزان محترم، یہاں میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک آپ پہلے سن چکے ہوں گے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منبر کے قریب آئے نا، تو منبر کی پہلی سیڑھی پہ پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
آپ چوتھے سٹیپ پر، چوتھے مقام پر آپ تشریف فرما ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرمایا۔ جب نماز ہو چکی تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج پہلی دفعہ ایک عمل دیکھا ہے آپ کا، اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، اس عمل کی کوئی خاص وجہ تھی جو آپ نے ایسا عمل کیا کہ آپ جب تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پر، ممبر کی پہلے سٹیپ پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یقیناً دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ہی آمین فرمایا ہے، تبھی تو صحابہ نے سنا ہے، ورنہ اگر حضور دل میں یا آہستہ آواز میں حضور آمین فرماتے تو صحابہ کیسے سنتے؟ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ہی آمین فرمایا، تبھی تو صحابہ نے سن لیا۔ اور اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند آواز سے آمین نہ فرماتے تو صحابہ تک یہ حدیث، یہ حضور کا عمل کیسے پہنچتا؟ تو اس میں حکمت تھی تاکہ یہ حدیث، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل صحابہ تک پہنچے اور پھر صحابہ سے قیامت تک آنے والی امت تک پہنچے۔ تو سامعین محترم، صحابہ نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے غلاموں، آج اس عمل کو کرنے کی، یعنی 3 بار بلند آواز سے آمین کہنے کی بڑی اہم وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ جب میں اپنے ممبر کے قریب آیا تو میرے ممبر کی دائیں طرف حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے رب کریم، جس بندے کے ماں باپ دونوں یا ایک کوئی بھی زندہ ہو اور وہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، یا اللہ تو اس بندے کو ہلاک و برباد فرما دے، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا آمین۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس بات پر راضی تھے کہ ہاں جس بندے کے ماں باپ زندہ ہوں، دونوں زندہ ہوں تو سبحان اللہ، اگر ایک بھی زندہ ہو تو پھر بھی وہ بندہ اپنے ماں کی یا باپ کی، دونوں کی یا ایک کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آئے۔ تو جبریل کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی بھی یہی مرضی تھی ایسا ہی ہو جائے۔ تو جبریل نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو دوستو ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس دعا کی زد میں تو نہیں آ رہے ہیں، اس دعا میں تو شامل نہیں ہو رہے، کہیں ہم جہنم کے مستحق تو نہیں بن رہے، کہیں ہم اللہ کی رحمت کے سائے سے بہر تو نہیں ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر کوئی ایسا عمل ہے تو اس سے فوراً توبہ کیجئے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے، اطاعت کر کے اللہ کے نبی کو بھی راضی کر لیجئے، جبریل علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی آ جائیں گے، جنت کے مستحق بھی ہو جائیں گے، اور والدین کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، والدین بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو دوسری سٹیپ پر، دوسری سیڑھی پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی، وہ دعا کیا تھی؟ عرض کی، یا اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، وہ تیرا بندہ اس ماہ مبارک کا ادب نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے، اس کا بلا
شرعی عذر روزے نہ رکھے، اس کا جان بوجھ کر روزے چھوڑ دے، اس کی تعظیم نہ کرے، اس کی ادب نہ کرے، اور اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، یا اللہ اپنے گناہوں کو بخشوائے نہ، اپنی مغفرت نہ کروائے، یا اللہ ایسا بندہ بھی تباہ و برباد، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا آمین۔ تو عزیزان گرامی، اس بات پر بھی غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہم بلا شرعی عذر اس ماہ مبارک کے روزے تو نہیں چھوڑ رہے، کیا ہم اس ماہ مبارک کا پورے طور پر ادب کر رہے ہیں؟ ہم اس ماہ مبارک کا ادب احترام کر رہے ہیں؟ اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا اللہ کی عبادت کو اپنا معمول بنا لیا ہے؟ کیا اس مہینے میں ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یا تلاوت قرآن سن رہے ہیں، یا گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، یا گناہوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ اس بات پر غور کیجئے، فکر کیجئے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، آپ اس مہینے میں بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ اس مہینے میں بھی تلاوت قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اس مہینے کا ادب نہیں کر رہے، اس مہینے کا احترام نہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش نہیں مانگ رہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس دعا کی زد میں آ جائیں، اس دعا میں آ جائیں کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے۔ مسلمانوں، اس بات پر بھی غور کرنا اور اپنے ان برے اعمال کو فوراً چھوڑ کر اس سے توبہ کر کے اللہ کی مرضی، حضرت جبریل علیہ السلام کی مرضی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ تو تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، جس بندے کے سامنے تیرے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کیا جائے، پڑھا جائے، وہ بندہ تیرے محبوب کا، تیرے نبی کا نام مبارک سنے، یا کسی کتاب میں پڑھے، یا کہیں بھی پڑھے، یا کہیں سے بھی سنے، سن کر یا پڑھ کر تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے، یا اللہ ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو عزیزان گرامی، اس بات پر بھی غور کیجئے کہ کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا معمول ہے ہمارا یا نہیں ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا اسم گرامی سن کر آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو اس بات پر بھی غور کیجئے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے کو ملے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی ذات پر جھوم جھوم کر محبت سے، ذوق سے اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے، تاکہ ہمارے نبی بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ میں بھی روزہ چھوڑنے والوں کے لیے کتنی وعید اور کتنی عذاب کا بتایا گیا ہے کہ جو بندہ بلا شرعی عذر، بلا کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا ادب اس ماہ کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، تو وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک جلوہ گر ہونے والا ہے، آنے والا ہے، تیاری کر لیجئے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ مبارک آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اتنی مضبوط اور توانا کر لیتے تھے کہ آپ روزے بھی رکھتے تھے، آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور آپ کی سخاوت کی تو انتہا نہیں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مہینے میں سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی، یعنی جتنی تیزی سے ہوا چلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا کی تیزی سے بھی آپ زیادہ اس مہینے میں سخی ہو جاتے، آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔